کینالز کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے کا امکان۔ رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ٹیلی فونک رابطہ، کینالز کے مسئلے کو ملاقات کر کے بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم کے مشیر کہتے ہیں سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر اپنا موقف پیش کر چکی، پیپلز پارٹی کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ متنازع نہروں کا معاملہ، گورنر ہاؤس لاہور میں بڑی بیٹھک، پنجاب میں پاور شیئرنگ اور دیگر امور پر مذاکرات، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کمیٹی اجلاس کی میزبانی کی، نون لیگ سے رانا ثناءاللہ، ملک احمد خان اور مریم اورنگزیب شریک ہوئیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی نے شرکت کی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال، کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں میں ہونے والے فیصلوں پر بھی مشاورت۔ صدر آصف زرداری نے پہلے ہی سندھ کا پانی بیچ دیا ہے اور وزراء اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کا پانی بیچ کر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت فارم 47 کی حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہم سب مل کر حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، حکومت کی انسان دشمن پالیسی کی وجہ سے عوام سڑکوں پر ہیں۔ پانی کی تقسیم ارسا کرتی ہے، پانی کی تقسیم کے فارمولے پر سب کو اتفاق ہے۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کا مسئلہ نمبرز اور ڈیٹا پر بات کریں گے، اسپیکر قومی اسمبلی ملک احمد خان کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کا حق ہے اپنے پانی کی حفاظت کریں، صوبائی خود مختاری صوبوں کے حقوق سے جڑی ہے، ایک دوسرے کی ٹیکنیکل پوزیشن کو سمجھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ نے کہا ہم نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اجلاس میں اتفاق ہوا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر مل کر چلنا ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا مجوزہ منصوبے کے خلاف مختلف علاقوں میں سندھی قوم پرست جماعتوں کے دھرنے، لاڑکانہ سکھر، بدین، سجاول میں کاروبار بند، جھکاباد، کشمور، عمرکوٹ میں بھی دکانیں بند، حیدرآباد میں سندھ بچاؤ کونسل کا قاسم آباد بائی پاس پر دھرنا، کارکنوں نے سندھ کے مختلف علاقوں میں شہر شہر احتجاجی ریلیاں نکالیں، مظاہرین نے گھوٹ کی خیرپور ریلوے ٹریک بند کر کے ٹرین سروس معطل کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وکلا کے احتجاج کی حمایت کر دی، کہا کینال منصوبے کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا اس کا خیر مقدم کریں گے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کا وزیر اعظم سے کینال منصوبے کو ختم کرنے کا مطالبہ، نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزراء نے خراب کیا، سندھ نے اپنے مقدمے کو مضبوطی سے لڑا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم کو بلاول بھٹو کے مطالبے پر کینالز منصوبے کو ختم کرنا چاہیے، ایک حصے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو نہیں دیا جاتا۔ صدر مملکت بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کہہ چکے ہیں کینالز پر ہمیں کیا تحفظات ہیں۔ تصادم نہیں چاہتے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستانی متحد ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا خطاب، کہا پاکستان کی عوام نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا، فلسطینی بھائیوں کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، حکمران سوئے ہوئے ہیں مگر امت سوئی ہوئی نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا ہمارے حکمران کشمیر اور فلسطین کے لیے نہیں لڑتے، یہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں اس لیے اسلام آباد بند کر دیا ہے۔ غزہ ظلم اور بربریت کے آگے فصیل کی طرح کھڑا ہے، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں، اسرائیلی اور ان کے سرپرستوں کے خلاف فلسطین کی آواز بن گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا عالم اسلام حق ادا نہیں کر رہا، 1.5 ارب مسلمان اپنا حصہ ڈالیں، اس فصیل کو گرنے نہ دیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام شہدائے غزہ کانفرنس، شارع قائدین پر عوام کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائدین کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا غزہ کی جنگ صرف فلسطین کی نہیں پوری امت مسلمہ کی ہے، حکومت پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف غزہ میں جاری قتل عام رکنانے میں کردار ادا کریں۔
فلسطینیوں سے یکجہتی کے نام پر لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ غزہ سے یکجہتی کے نام پر فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں غزہ کے لوگ مظلوم ہیں، غزہ کے نام پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمت میں مزید 7 سے 8 روپے فی یونٹ کمی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بجلی مزید سستی کرنے کی نوید سنا دی۔ جڑانوالہ میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت نے کسانوں کو 15 ارب روپے کا پیکیج دیا۔ کسانوں کو سستی کھاد کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ کسانوں کو گندم کی فصل کا ریٹ نہیں مل رہا، اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لے لو، ہمیں اپنی اجرت چاہیے۔ سربراہ کسان اتحاد خالد کھوکر نے 15 ارب روپے کا کسان پیکیج مسترد کر دیا۔ بولے 15 ارب روپے کا اعلان کر کے کسانوں کا مذاق اڑایا گیا، اس طرح ہوتا رہا تو اگلے سال گندم کاشت نہیں کریں گے۔ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے، ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ماضی میں پولیو نے ایک بار پھر سر اٹھایا، انسداد پولیو کی 7 روزہ مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ پاکستان میں صحت کے شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ افغانستان پولیو ختم کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر کوشش کر رہا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا فقدان ہے، ہر شہری کا قومی شناختی کارڈ نمبر اس کا میڈیکل ریکارڈ نمبر بننے جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاک گلف تعاون کونسل انسداد منشیات کانفرنس میں شرکت پر مشکور ہیں، انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی اقدام، پنجاب میں فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور فلم اسکول کے قیام کی منظوری، امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل، کنوینر پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ہوں گی۔ پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے، وزیر اعظم نے معیشت بحال کی، آرمی چیف، پاک فوج اور SIFC کا معاشی بہتری میں اہم کردار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا کے مالیاتی ادارے تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت بہتر ہوئی، وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ مدینہ کے قریب عمرہ زائرین کی بس خوفناک حادثے کا شکار، 4 پاکستانی جاں بحق 9 زخمی۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں بدر سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بس حادثے کا شکار ہوئی، جاں بحق پاکستانی افراد کا تعلق چشتیاں کی سب تحصیل سے ہے۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صدر اسپیکر قومی اسمبلی کی عمرہ زائرین کی گاڑی پر حادثے پر افسوس کا اظہار، 5 عمرہ زائرین کی جانی نقصان پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں بے خوف جرائم پیشہ عناصر نے ایک بار پھر دن دہاڑے قانون کو للکار دیا، شہر کے مختلف علاقوں میں ایک ہی دن میں فائرنگ کے 4 واقعات، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ منگو پیر نہر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 1 شخص زخمی۔ نارتھ کراچی ناگن چورنگی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک اور شہری زخمی ہو کر اسپتال جا پہنچا۔ اورنگی ٹاؤن نمبر 10 میں بھی مسلح افراد نے ڈکیتی کی کوشش پر گولی چلا دی، 1 شہری زخمی۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوہستانی پر حملے کا معاملہ، سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کی ضمانت منظور، پولیس نے جلال شاہ کو مکلی میں گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا، جلال شاہ پر کھیل داس کوہستانی کو ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ اسپیکر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سوادی کرپشن الزامات سے بری، رکن احتساب کمیٹی قاضی انور ایڈوکیٹ کی 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری، رپورٹ میں لکھا اسپیکر بابر سلیم پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے،
بحیثیت اسپیکر بابر سواتی کا آسٹریلیا میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ضروری تھا۔ شعیب شاہین کی ایک بار پھر فواد چودھری پر لفظی گولہ باری، کہا فواد چودھری پارٹی میں تقسیم ڈالنے والا ٹاؤٹ ہے۔ فیصل چودھری کو جھوٹ بولنے پر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکالا تھا۔ پارٹی کے اندرونی معاملات بگاڑنے والوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا میرے خلاف قتل، ڈکیتی اور دیگر کے 20 سے زائد مقدمات ہیں۔ پاکستان ایئر لائنز کی پہلی پرواز آذربائیجان کے دارالحکومت باکو لینڈ کر گئی۔ باکو کے حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور مسافروں کا والیانہ استقبال۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں قومی ایئر لائن کی بحالی جاری ہے۔ پی آئی اے کا عالمی ہوابازی کی صنعت میں بہت اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، بولے برطانیہ کے لیے پروازیں جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایمپریس مارکیٹ میں پارکنگ ایریا کا افتتاح کر دیا۔ پارکنگ میں 500 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش موجود۔ مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مارکیٹ کے قریب سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا تھا، چاہتے ہیں شہر میں ٹریفک کے مسائل کو حل کر کے شہریوں کو فائدہ پہنچائے۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے متحرک۔ ٹریفک قوانین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مجموعی طور پر 9800 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط، فینسی نمبر پلیٹس اور دیگر غیر قانونی اقدامات کے خلاف 2095 کارروائیاں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک بے ضابطگیوں سے شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، قوانین کی خلاف ورزی شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ کروڑوں روپے کی اسکالرشپ لے کر فرار، مفرور اساتذہ سے رقوم ریکوری کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اساتذہ کی شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے انتظامیہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کو خط لکھے گی۔ ترجمان کے مطابق یونیورسٹی کے 56 اساتذہ کو بیرون ملک بھیجا گیا، کروڑوں روپے کی گرانٹ ملی۔ 12 اساتذہ نے اسکالرشپ کے بعد یونیورسٹی جوائن نہیں کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا بھی اسرائیلی فوج کے خلاف حملہ، گھات لگا کر کیے گئے حملے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالی اسرائیلی نجات امریکی شہری لاپتہ ہو گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کارروائی، مسیحیوں کو مقدس مقام پر جانے سے روک دیا گیا۔ روم میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور، امریکی اور ایرانی وفود کی الگ الگ کمروں میں بیٹھک، 4 گھنٹے تک عمان کی ثالثی میں بالواسطہ بات چیت ہوئی۔ عمان کے وزیر داخلہ نے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا ایران سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے، غیر قانونی پابندیاں قابل اعتماد ضمانتوں کے ساتھ ہٹانی ہوں گی، ایران کے لیے جوہری ٹیکنیکی کامیابیوں کا تحفظ لازمی ہے۔ پی سی بی کو قومی ٹیم کے لیے ایک بار پھر مستقل ہیڈ کوچ کی تلاش، ویب سائٹ پر اشتہار جاری کر دیا۔ ہیڈ کوچ کی اسامی کے لیے 4 مئی تک درخواستیں طلب۔ ذرائع کے مطابق عاقب جاوید اب ہیڈ کوچ کے عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ساتھ ہی ندیم خان کے استعفے کے بعد ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کے لیے بھی اشتہار دے دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے مقابلے جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ کی مسلسل چوتھی جیت۔ اسلام آباد نے سنسنی خیز مقابلے میں کراچی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف یونائیٹڈ نے 17 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شاداب خان کی شاندار کارکردگی، 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ وکٹ کیپر اعظم خان 31، صاحبزادہ فرحان 30، کولن منرو نے 4 رنز بنائے۔ کراچی کنگز کی جانب سے حسن علی نے 2، عباس آفریدی، محمد نبی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
شہر قائد میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، گرمی کی شدت میں اضافہ، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا، شہر میں سمندری ہوائیں بند، عوام کا گرمی سے برا حال۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی، سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکا آباد میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 روز تک ہیٹ ویو جاری رہے گی، عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ اور اسلام آباد اور پنڈی میں آج پھر بارش اور ژالہ باری، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی کے علاقے چونترا میں اولے گر پڑے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مری میں بھی کالی گھٹائیں چھا گئیں، تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع۔ جہلم، ایباڈآباد اور گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی آندھی اور بارش۔ محکمہ موسمیات کا آئندہ 10 گھنٹے تک بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا امکان۔